دعائیں بھی اللہ جواب کر دیتی ہیں نا، جو ہر بندے کے لیے عرش تک سفر کرتی ہیں اور پھر وہاں پہنچ کر کہتی ہیں کہ واپسی کا سفر قبولیت لے کر ہی طے ہوگا۔ اللہ کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا بندہ کب اسے پکارے گا، کب اس کی طرف دوڑ کر جائے گا، کب بے چین ہو کر یا اللہ بلائے گا۔ وہ انتظار کر رہا ہوتا ہے تمہارا۔ کبھی سنی ہے ایسی محبت جو فجر سے ذرا پہلے ساتویں آسمان پر نور کی مانند ہوتی ہے، خود پکارتی ہوئی، دعائیں قبول کرنے کے لیے تمہیں بلاتی ہوئی، اور تب جو اس کی آواز پر لبیک کہتے ہیں ان کے لیے وہ اللہ سے میرے پیارے اللہ بن جاتا ہے۔ دوست، مددگار، سننے والا، غم دور کرنے والا اللہ پاک اگر راستہ وہاں سے نہیں بن سکا جہاں سے تم نے سوچ رکھا تھا، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اب تم کبھی منزل تک پہنچ ہی نہیں سکو گے۔ تم اپنی محدود سوچ میں رہ کر سوچتے ہو، مگر وہ ذات تو لامحدود ہے، اس کے معجزوں کی تو کوئی حد نہیں۔ زندگی کئی ایسی راہوں اور مراحل سے گزار کر تمہیں تمہاری چاہت تک لاتی ہے جن پر چلنے کے لیے تمہارا دل مطمئن نہیں ہوتا، تاکہ خوشی سے پہلے غم کی لذت جان لو اور حاصل کی قدر کرنا سیکھ سکو۔ ایک طریقہ وہ ہے جس کے لیے تم خود کو تیار کرتے ہو، اور دوسرا وہ جس کے لیے اللہ تمہیں تیار کرتا ہے، مگر جب تم اپنے طریقوں پر اڑ جاتے ہو تو وہ نہ تمہیں آگے بڑھنے دیتا ہے اور نہ پیچھے مڑنے دیتا ہے، تاکہ تمہیں یاد کروا سکے کہ سکون کے قریب لانے کے لیے تمہیں پہلے اس کے قریب جانا ہوگا جو اس سکون کو عطا کرنے والا ہے۔ مایوسی اور امید تم میں ہے۔ وہ کہتا ہے اللہ تمہارے حالات تب تک نہیں بدلتا جب تک تم وہ نہیں بدلتے جو تمہارے اندر پوشیدہ ہے، اور جب تک تم ان چیزوں پر خوش رہنا نہیں سیکھو گے جو تمہارے پاس ہے تو اللہ تمہیں وہ کیسے دے گا جو تم مانگتے ہو۔ یقین رکھنے والے یقین رکھتے ہیں اور راستے بنانے والا راستے بنا دیتا ہے۔ تو تم یہ کن اندیشوں میں پڑے ہو؟ منصبیں بھی وہ بناتا ہے اور راستے بھی وہی نکالتا ہے۔ تمہارا کام بس دعا کرنا ہے، صبر کی اس آخری سانس تک جب تک تمہیں وہ مل نہیں جاتا جو تمہیں چاہیے۔ تمہارا بکھرنا عارضی ہے، مگر اس کا تھام لینا مستقبل ہے۔ تم نے خود کو خود ہی توڑ رکھا ہے، ورنہ وہ تو کب سے تمہیں جوڑنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ تو تم ان کرچیوں کو اس کے پاس لے جاؤ، پھر وہ انہیں یوں سمیٹ دے گا جیسے اس کا ایک حرف کن ان دو جہانوں میں سمیٹ کر انہیں زندہ کر دیتا ہے۔ اللہ تمہارے معاملات وہاں سے حل کر دے گا جہاں سے تم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ زندگی بس امتحان ہے، ایسا امتحان جہاں خوشیاں بھی ہیں اور غم بھی، جہاں یقین بھی ہے اور خوف بھی ہے۔ تمہیں لگتا ہے کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو رہا، مگر تم نہیں جانتے کہ جو ہو رہا ہے وہی بہتر ہے۔ تم غلطی کر سکتے ہو، مگر جو تمہیں یہاں لایا ہے وہ تمام غلطیوں سے پاک ہے۔ اگر اس نے تم سے بہت کچھ لیا ہے تو بہت کچھ ایسا بھی دیا ہے جس کے تم قابل نہیں تھے۔ وہ تمہیں ایسی مشکل گھڑی میں جہاں تمہیں سب کچھ ناممکن نظر آتا ہے لاتا ہی اس لیے ہے تاکہ تم جان سکو کہ سب کچھ نصیب یا وقت نہیں ہوتا۔ کچھ چیزیں بس دعا کی محتاج ہوتی ہیں، پھر فرق نہیں پڑتا کہ دنیا رکاوٹ بنے یا پھر مقدر۔ جب دعا مخلص دل سے نکلتی ہے تو یہ دعا اس کے حق میں قبول کر لی جاتی ہے یا اس دل کو صبر دے دیا جاتا ہے۔ تمہارا یقین ہی تمہیں زندہ رکھتا ہے، اور جب ساری امیدیں اللہ سے وابستہ کر لی جائیں تو ہار جانے کا ڈر کیسا؟ جو جنگ اللہ کے ساتھ مل کر لڑی جاتی ہے اس میں شخصیت کبھی نہیں ہوتی۔ جس کا کوئی خیال نہیں کرتا اس کا اللہ خیال رکھتا ہے، اور اس کی آگوش سے بہترین اور محفوظ جگہ تو کوئی بھی نہیں۔ زندگی کو اپنے مطابق بنانے کی کوشش کرنے والے احمق ہوتے ہیں۔ تم اللہ کے مطابق جینا سیکھ جاؤ، پھر وہ تمہارے مطابق زندگی کو بنا دے گا۔ جو دنیا اپنے آپ میں ہی بکھری ہوئی ہے تمہیں کیسے سمیٹے گی؟ تو تم اس کی طرف لوٹ جاؤ،
ایسے سمیٹ لیتا ہے کہ پھر کوئی توڑ نہیں سکتا۔ بس وہی ایک تمہارا ہے تو تم بھی اس کے بن جاؤ جب تمہارا بن جائے گا۔ زندگی ابھی بھی باقی ہے، راہیں بھی نکلیں گی اور بہت سے نئے دروازے بھی کھلیں گے، منزلیں بھی ملیں گی اور معجزے بھی ہوں گے، داستانیں بھی مکمل ہوں گی اور دعائیں بھی قبول کر لی جائیں گی۔ تمہیں وہ سب ملے گا جس کے ملنے کا تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تمہارا اتنا طویل سفر طے کر کے یہاں تک آنا اور صبر کرنا کچھ بھی بے مقصد نہیں ہے۔ تمہیں اس کا صلہ ضرور ملے گا اور یوں ملے گا کہ تم راضی ہو جاؤ۔ تم بس یقین رکھو، اللہ پہ یقین قائم رکھنا اس کا کام ہے، اور جب تم توکل کرو تو یہ مت سوچو کہ جو مانگا ہے وہ ملے گا کیسے، بلکہ انتظار کرو کہ جو مانگا ہے وہ ہر حال میں ملے گا۔ کب اور کیسے، اس بات کا فیصلہ وسیلے بنانے والے پہ چھوڑ دو۔